سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ ذی الحج کی 26 تاریخ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ زخمی ہوئے۔ ایک مجوسی بدبخت نے زہر میں بجھے ہوئے خنجر کے ساتھ آپ کے اوپر حملہ کیا۔ گہرے زخم لگے۔ اور خنجر لگنے کی وجہ سے سوراخ اتنے گہرے تھے کہ آپ پانی یا دودھ جو بھی نوش کرتے وہ اس زخم والے سوراخ کے ذریعے باہر نکل آتا۔ ذی الحج کی 26 تاریخ کو آپ کے اوپر حملہ ہوتا ہے اور 1 محرم کو آپ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر کسی عام شخصیت کا نام نہیں ہے، آپ اسلام کے بہت بڑے مجاہد تھے۔ کفر کے ایوان آپ کا نام سن کے ہی تھر تھر کانپتے تھے۔ آپ کو حضور نے مانگ کر اللہ تعالیٰ سے حاصل کیا تھا۔ باقی صحابہ مرید مصطفیٰ ہیں مگر عمر بن خطاب مراد مصطفیٰ ہیں۔ حق اور باطل میں فرق کرنے والے تھے، عدل اور انصاف کو قائم کرنے والے تھے۔ آپ کے دور خلافت میں اسلام کی سرحدیں عرب سے نکل کر دور دراز تک کے ملکوں میں پہنچ گئیں، حتیٰ کہ ایک انگریز پروفیسر کو بھی لکھنا پڑا کہ اسلام کی تاریخ میں اگر کوئی دوسرا عمر بھی آ جاتا تو پوری دنیا کے اوپر محمد عربی کے دین کا جھنڈا لہرا جاتا۔ اتنی بڑی شخصیت کا نام عمر بن خطاب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب دیکھا اور بارہا بتایا جا چکا ہے کہ جب نبی کوئی خواب دیکھتا ہے تو اس کو وحی کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں کچھ لوگوں کو قمیضیں پہنے ہوئے دیکھا۔ کسی کی قمیض اس کے سینے تک تھی، کسی کی قمیض اس کی ناف تک تھی، کسی کی قمیض اس کے گھٹنوں تک تھی۔ حضور نے فرمایا اے عمر میں نے تمہیں بھی خواب میں قمیض پہنے ہوئے دیکھا ہے، اور اے عمر تیری قمیض سب سے لمبی تھی، اتنی لمبی تھی کہ پاؤں کے نیچے زمین کے ساتھ گھسٹ رہی تھی۔ اب یہ خواب ہے اور خواب کی تعبیر ہوتی ہے، خواب کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے۔ صحابہ خواب دیکھتے تھے اور نبی پاک اس کی تعبیر بیان کرتے تھے۔
مگر یہ خواب بھی کتنی فضیلت والا ہے، اس کو دیکھا بھی جناب رسول اللہ نے ہے اور اس کی تعبیر بھی حضور نے خود ارشاد فرمائی ہے۔ عرض کی حضور اس خواب کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے کچھ صحابہ کو، کچھ لوگوں کو قمیض پہنے ہوئے دیکھا، کسی کی قمیض اس کے سینے تک، کسی کی قمیض اس کی ناف تک، کسی کی قمیض اس کے گھٹنوں تک۔ تو قمیض کا مطلب کیا ہے؟ حضور نے فرمایا قمیض کا مطلب دین ہے۔ کسی کا دین اس کے سینے تک پہنچا، کسی کا دین اس کی ناف تک پہنچا، کسی کا دین اس کے گھٹنوں تک پہنچا، مگر عمر وہ ہے جو سارے کا سارا دین کے اندر لپٹا ہوا ہے۔ عمر کا کھانا پینا بھی دین کے مطابق، عمر کا چلنا پھرنا بھی دین کے مطابق، عمر کا اٹھنا بیٹھنا بھی دین کے مطابق، حتیٰ کہ حضرت عمر نے ساری زندگی بھی دین کے مطابق گزاری ہے، اور مرتے وقت اللہ نے آپ کو شہادت کا اعلیٰ رتبہ بھی عطا فرما دیا ہے۔ ہر سال حضرت فاروق اعظم کی سیرت کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر سال تھوڑا موضوع بدل کے کچھ نئی بات آپ کی خدمت میں عرض کی جائے۔ تو حضرت فاروق اعظم کی سیرت کا جو پہلو آج ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے وہ ہے آپ کا اپنے گھر والوں کے اوپر دین کو نافذ کرنا، گھر والوں کا خیال رکھنا، اور آپ اس نیت سے یہ سنیں گے کہ میں بھی اپنے گھر کے اندر دین کو نافذ کرنے کی کوشش کروں گا، انشاءاللہ کہہ دیں۔ قرآن حکیم میں رب ذوالجلال کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اس کا مطلب یہ ہے اے ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ غور کریں رب نے کیا حکم دیا، خود بھی جہنم سے بچو اور اپنے ساتھ ساتھ اور کس کو بچانا ہے؟ اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری ساری تقریریں باہر والوں کے لیے ہوتی ہیں، گھر والوں کے لیے تو کچھ کرتے ہی نہیں ہم۔ ہمارے جتنے لیکچر ہیں دوسروں کے لیے، علامہ صاحب کا جتنا بیان ہے وہ فقط دوسروں کے لیے ہے، گھر والوں کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ اور عام لوگوں کی بھی حالت یہی ہے کہ وہ اپنے گھر کی بجائے دوسروں کے اوپر زیادہ گہری نظر رکھتے ہیں کہ میرے پڑوسی کا بچہ کیا کر رہا ہے، وہ گھر کتنے بجے جا رہا ہے، وہ کہاں پہ کھڑا ہے، اس کی دوستی کس کے ساتھ ہے۔ یہ ہمیں سارا پتہ ہوتا ہے پڑوسیوں کے بچوں کے بارے میں، مگر میرے اپنے بچے کیا کر رہے ہیں مجھے اس کی کوئی خبر نہیں ہوتی، اس لیے کہ میری تنقید دوسروں کے لیے ہے، اپنے گھر والوں کے لیے تو کبھی میں نے سوچا ہی نہیں ہے۔ میری جو نظر ہے، میرا جو اعتراض ہے، میں نے جو دوربین لگا رکھی ہے وہ دوسروں کے عیب تلاش کرنے کے لیے ہے، اپنی یا اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنے کی تو کبھی میں نے کوشش ہی نہیں کی ہے۔ مگر رب نے اس آیت میں کیا حکم دیا، اے ایمان والو خود بھی جہنم سے بچو اور اپنے ساتھ ساتھ اور کس کو بچاؤ؟ اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ اب حضرت فاروق اعظم کی سیرت میں جب ہم یہ پہلو دیکھتے ہیں، آپ جتنی سختی گھر سے باہر کیا کرتے تھے اتنی ہی سختی گھر کے اندر بھی کیا کرتے تھے۔ اور گھر کے باہر سختی کا عالم کیا ہے؟ ایک گورنر کے بارے میں آپ کو پتا چلا کہ اس نے بڑا مہنگا لباس پہننا شروع کر دیا ہے، قیمتی لباس اعلیٰ قسم کا۔ آپ نے اسے اپنے پاس بلایا
اور کہا گورنر بننے سے پہلے تو عام سا لباس پہنتا تھا، اب تجھے عہدہ ملا، تجھے افسری ملی، تجھے گورنرشپ ملی اور تو نے مہنگا لباس پہننا شروع کر دیا۔ حضرت فاروق اعظم نے اسے حکم دیا کہ یہ قیمتی لباس اتارو، ٹاٹ کا اور بوری کا لباس پہنو، اور آج کے بعد تمہاری ڈیوٹی کیا ہے؟ تو نے بیت المال کے اونٹوں کی خدمت کرنی ہے، اس لیے کہ تیرے اندر غرور آ گیا، گورنری کی وجہ سے تکبر آ گیا تیرے اندر۔ سختی کی ہے حضرت فاروق اعظم نے۔ آپ بازار کا بھی جائزہ رکھتے تھے، بازار میں کون کیا خرید رہا ہے اور کون سی چیز کس قیمت کے اوپر بک رہی ہے۔ آپ کو جب پتہ چلتا نا کہ کسی مسلمان نے مسلسل دوسرے دن بھی گوشت خریدا ہے تو آپ اس کی انکوائری لگوا دیتے، اسے اپنے پاس بلا کے کہتے میاں بتا، مدینے میں تو غربت ہے، مسلمانوں کے پاس مال اور دولت کی کثرت نہیں ہے، تو نے کل بھی گوشت خریدا تھا، آج بھی گوشت خریدا ہے، ذرا بتا نا تیری آمدن کہاں سے آ رہی ہے، تو کہاں سے اتنا پیسہ کما رہا ہے کہ تو نے دوسرے دن مسلسل گوشت خرید لیا۔ تو حضرت فاروق اعظم کی سیرت کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ آپ چونکہ امیر تھے مسلمانوں کے، خلیفہ وقت تھے، تو جس طرح گھر سے باہر دین کو نافذ کرتے تھے اس طرح گھر کے اندر بھی دین کو نافذ کیا کرتے تھے۔ اور گھر کے اندر آپ کی سختی کا عالم کیا تھا؟ دو واقعات سنیں اسی مناسبت سے، اور پھر دیکھیں ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے۔ ملک شام سے شام کے بادشاہ نے ایک وفد بھیجا مدینہ منورہ، سرکاری وفد آیا، اس وفد میں غلام بھی تھے اور کنیزیں بھی تھیں۔ تو شام کا جو بادشاہ تھا اس کی بیوی، اس کی ملکہ نے ایک کنیز کی ڈیوٹی لگائی کہ جب تم مدینے پہنچے نا تو نے جا کے امیر المومنین مسلمانوں کے خلیفہ کے محل میں جانا ہے اور جا کے دیکھنا ہے کہ مسلمانوں کے امیر کی جو ملکہ ہے، جو بیوی ہے، وہ کس ٹھاٹ باٹ سے زندگی گزارتی ہے، وہ کون سا اعلیٰ لباس پہنتی ہے، کون سا قیمتی سونا استعمال کرتی ہے۔ اس لیے کہ مسلمانوں کے امیر عمر بن خطاب کا رعب بڑا ہے، دبدبہ بڑا ہے، اس کی ہیبت بڑی ہے، تو ذرا مجھے بتانا چیک کر کے کہ وہ کون سے محل میں رہتا ہے اور اس کی بیوی کتنا اعلیٰ قسم کا لباس پہنتی ہے۔ وہ کنیز آئی، پتہ کیا کہ امیر المومنین کا محل کدھر ہے، اسے بتایا گیا کہ یہاں کسی کا کوئی محل نہیں ہے، وہ 3 کمروں کے اوپر ایک کچا چھوٹا سا مکان ہے، مسلمانوں کا امیر اور خلیفہ وقت اس کچے مکان کے اندر زندگی بسر کرتا ہے۔ وہ کنیز اس گھر میں گئی، ذہن میں یہ تھا کہ حضرت عمر کی بیوی بڑا مہنگا لباس پہنا ہوگا، سونے چاندی کے بھاری زیورات پہنے ہوئے ہوں گے، مگر جب گھر جاتی ہے تو دیکھ کے حیران رہ جاتی ہے کہ آپ کی بیوی پرانا لباس، کوئی زیور نہیں، کوئی سونا نہیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ آپ بادشاہ وقت کی بیوی ہیں اور اتنی سادہ زندگی۔ حضرت فاروق اعظم کی بیوی اس کنیز کی یہ بات سن کے مسکرائی اور کہا ہم دنیا داروں کے بادشاہوں کی طرح زندگی نہیں گزارتے، ہم اپنے نبی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ہمارے حضور نے بھی سادہ زندگی بسر کی تھی، ہم بھی حضور کی سنت کے مطابق سادہ زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں۔ اور جب وہ کنیز وہاں سے رخصت ہونے لگی تو حضرت فاروق اعظم کی بیوی نے ایک جوڑا اور ایک عدد خوشبو اسے دی اور کہا یہ جا کر اپنی ملکہ کو دے دینا۔ یہ وفد جب واپس گیا، اس کنیز نے جا کے یہ ساری بات بتائی تو اس ملکہ نے تحفے کا جواب تحفے میں دیا،
اور بہت سارا سونا حضرت عمر کی اہلیہ کے لیے بھیجا۔ جب وہ سونا مدینہ منورہ پہنچا، حضرت عمر کو ساری بات کا پتہ چلا تو آپ جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے، اپنے گھر گئے اور گھر جا کر بیوی سے کہا یہ تو نے کب سے بادشاہوں کی ملکاؤں کے ساتھ تو نے یہ تحفے لینے دینے شروع کر دیے ہیں؟ دیکھیں حضرت عمر کی دور اندیشی، کہا یہ کام تو نے کب سے شروع کر دیا ہے؟ تو نے مجھ سے پوچھا تھا؟ تو نے میری اجازت سے اس کو تحفہ دیا تھا؟ تو آپ کی اہلیہ کہنے لگی امیر المومنین یہ میں نے بیت المال سے نہیں دیا، یہ میرا ذاتی چوڑا تھا، میری ذاتی خوشبو تھی۔ اب حضرت عمر کے یہ تاریخی الفاظ سنیں جو آج کے حکمرانوں کو سمجھنے چاہیے۔ آپ نے کہا یاد رکھ میں مسلمانوں کا امیر ہوں، تو میری بیوی ہے، ہماری کوئی چیز ذاتی نہیں ہے، ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی تعلق نہیں، کوئی ذاتی دوستی نہیں، ہماری دوستی فقط اس کے ساتھ ہوگی جو اللہ کو بھی مانتا ہوگا اور اللہ کے پیارے رسول کو بھی مانتا ہوگا، ہماری کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دوستی نہیں۔ بتا اگر تو میری بیوی نہ ہوتی تو وہ تمہیں یہ تحفہ بھیجتی؟ بتا تو نے جو جوڑا بھیجا تھا اور جو خوشبو بھیجی تھی اس کی قیمت کتنی تھی؟ کا 3 دینار قیمت تھی۔ حضرت عمر نے وہ جیب سے نکال کے دیے اور کہا کہ یہ جتنا سونا تیرے لیے آیا ہے تجھے اس میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آپ نے وہ سارے کا سارا اٹھا کر مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کروا دیا، اور اس میں پیغام ہے، مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے پیغام ہے اس کے اندر۔ یہ جب زلزلہ آیا تھا تو اس وقت ترکی کا جو صدر تھا اس کی بیوی نے اپنا ہار ڈائمنڈ کا بڑا لاکھوں ڈالر مہنگا ہار اس نے زلزلہ زدگان کی خدمت کے لیے دیا تھا کہ اس کو بیچ کر ان کی مدد کی جائے۔ تو اس وقت ہمارے ملک کے جو وزیر اعظم تھے ملتان سے ان کا تعلق تھا، نام لینا مناسب نہیں، ان کی بیوی نے وہ ہار وہ اپنے قبضے میں لے لیا اور اس کو اپنے گھر میں لے گئے۔ یہ ہے ہمارے حکمرانوں کی حالت۔ مگر قرآن کا حکم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی جہنم سے بچو اور اپنے ساتھ ساتھ اور کس کو بچانا ہے؟ اپنے گھر والوں کو بچانا ہے۔ دوسرا واقعہ سنیں، مدینہ منورہ سے ایک تجارتی قافلہ، تجارتی وفد مصر کی طرف روانہ ہوا، اور اس تجارتی قافلے میں امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب کے دونوں بیٹے بھی شامل تھے، چونکہ وہ بھی کاروباری تھے، تجارت کرتے تھے۔ ایک کا نام حضرت عبداللہ بن عمر ہے، دوسرے کا نام عبید اللہ بن عمر ہے۔ یہ دونوں بھائی اس تجارتی قافلے میں شامل ہیں۔ جب یہ قافلہ پہنچا مصر میں تو گورنر مصر نے ان کا تعارف کروا دیا مصر کے لوگوں کے سامنے کہ یہ جو دونوں بھائی ہیں نا، یہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں۔ لوگوں کو پتہ چلا تو انہوں نے ان دونوں بھائیوں سے زیادہ مال خریدا، زیادہ تجارت ہوئی، بہت زیادہ نفع حاصل ہوا، اور جب یہ دونوں بھائی مدینہ منورہ پہنچے خوشی خوشی اپنے والد کے پاس گئے اور کہا والد گرامی یہ دیکھیں ہم مصر میں گئے تھے کاروبار کرنے کے لیے، ہم نے ڈھیروں نفع کمایا ہے، بہت زیادہ منافع ہم کما کے آئے ہیں۔ تو حضرت عمر تھے نا، فاروق تھے، نبی پاک کی صحبت میں بیٹھے تھے، نبی پاک سے تربیت حاصل کی تھی، آپ خوش نہیں ہوئے؟ خوش نہیں ہوئے حضرت عمر؟ آپ نے کہا مجھے یہ بتاؤ جتنا نفع تم نے کمایا ہے کیا باقی لوگوں کو بھی اتنا نفع پہنچا ہے؟ باقیوں نے بھی اتنا نفع کمایا ہے؟ تو بیٹوں نے کہا نہیں، ہمیں زیادہ نفع ہوا ہے، اس لیے کہ مصر کے گورنر نے ہمارا تعارف کروا دیا تھا کہ یہ جو دونوں دکاندار ہیں یہ امیر المومنین کے بیٹے ہیں،
تو لوگوں نے ہم سے زیادہ مال خریدا، اس لیے ہمیں زیادہ نفع ہوا۔ حضرت عمر نے کہا بس خاموش ہو جاؤ، میں سارا معاملہ سمجھ گیا، یہ جو تم نے زیادہ نفع کمایا ہے یہ اپنے مال کی وجہ سے نہیں کمایا، تو نے اپنے باپ امیر المومنین کا نام استعمال کیا، تم نے میرے عہدے کا استعمال کیا ہے، میری کرسی کا استعمال کیا ہے، مسلمانوں کے خلیفہ کا نام تم نے استعمال کیا ہے، اس لیے یہ جتنا نفع کما کے آئے ہو نا یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ بتاؤ جتنا سامان تم نے وہاں بیچا ہے اس کی مالیت کتنی تھی، مارکیٹ ویلیو کتنی تھی؟ کہا والد گرامی اتنی تھی۔ حضرت عمر نے اتنی قیمت اپنی جیب سے نکال کے دی اور کہا جتنا نفع تم کما کے آئے ہو چونکہ تم نے میرا نام استعمال کیا ہے یہ تمہارے لیے حلال نہیں، آپ نے وہ سارے کا سارا نفع اٹھا کر بیت المال میں جمع کروانے کا حکم دے دیا۔ ذرا غور کریں، یہ ہے حضرت عمر کا تربیت کرنے کا انداز۔ جس طرح گھر سے باہر سختی کرتے تھے اسی طرح آپ نے گھر والوں کے اوپر بھی سختی کی ہے دین کو نافذ کرنے کے لیے۔ آج کبھی ایسا ہوا کہ بیٹا 2 لاکھ کما کے آئے اور باپ نے پوچھا ہو بیٹے آنا ذرا بیٹھ میرے سامنے حساب دے، تو نے کہاں سے کمایا ہے؟ یہاں سے خرابی شروع ہوتی ہے۔ بیٹا 50,000 کی نوکری کرتا ہے مگر ہر دوسرے مہینے وہ 40,000 کا نیا موبائل خرید رہا ہے۔ نوکری 50,000 کی ہے، ہر چوتھے مہینے نئے ماڈل کی موٹر سائیکل نکلوا رہا ہے، ہر سال کے بعد وہ گاڑی بدل رہا ہے، تو باپ کا پوچھنا بنتا ہے بیٹے آ تیری آمدن تو 50,000 ہے، آمدن سے زیادہ اخراجات تو کہاں سے کر رہا ہے؟ جب ہم شروع میں اپنے بچوں کی اصلاح نہیں کرتے، شروع میں اپنے بچے کی پکڑ نہیں کرتے تو پھر اولاد بگڑ جاتی ہے، پھر اولاد ہاتھ میں نہیں آتی ہے۔ بیٹا پہلے دن رات لیٹ آئے نا گھر 11 بجے اور باپ نہ پوچھے کہ کہاں تھا اتنی دیر تک، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اولاد کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، ہمت بن جاتی ہے، پھر وہ راتیں بھی باہر گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم کا موضوع ہے آج اور ان کی سیرت کا یہ پہلو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ آپ نے جس طرح گھر سے باہر سختی کی ہے دین کو نافذ کرنے کے لیے، اسی طرح حضرت فاروق اعظم نے گھر کے اندر بھی دین کو نافذ کیا ہے، اپنی اولاد کے اوپر، اپنی ازواج کے اوپر، اپنے بال بچوں کے اوپر۔ اور اس میں ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ صرف باہر تقریریں نہ کریں، صرف دوسروں کو واعظ نہ کریں، دوسروں کے لیے پروفیسری کا کام نہ کریں، اپنے گھر کی بھی فکر کریں کہ میرے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اور حضرت فاروق اعظم نے اولاد کی تربیت کی ایک اور پہلو سے، اور بڑا خوبصورت پہلو ہے، ذرا توجہ رکھیں۔ حضرت فاروق اعظم کا معمول یہ تھا کہ آپ نفلی نمازوں کو زیادہ تر گھر میں ادا کیا کرتے تھے۔ کیا میں نے کہا؟ حضرت عمر گھر میں کون سی نمازیں ادا کرتے تھے؟ سارے بولے نفلی نمازیں۔ اور یہ حدیث پاک بھی ہے، حضور نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، چونکہ قبرستان میں نماز نہیں نہ پڑھی جاتی، فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں میں بھی نماز ادا کیا کرو، گھروں میں بھی عبادت کیا کرو۔ اور مفسرین لکھتے ہیں اس میں 2 حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ جب تم گھر میں نفل پڑھو گے، فرض تو مسجد میں آ کے پڑھنے ہیں نا جماعت کے ساتھ، جب گھر میں تم سنتیں پڑھ کے آؤ گے، گھر میں نفل پڑھ کے آؤ گے، ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ اللہ تمہارے گھر کے اوپر اپنی رحمتوں کو نازل فرمائے گا، تمہارے گھر سے اللہ نحوستوں کو ختم فرمائے گا، فتنوں کو ختم فرمائے گا، بیماریوں کو ختم فرمائے گا۔ اور دوسری حکمت اس میں یہ ہے حضرات کہ جب آپ گھر میں نماز ادا کریں گے تو آپ کے بچوں کو عادت پڑے گی نماز ادا کرنے کی، آپ کے بچے نمازی بن جائیں گے۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں حضرت صاحب کوئی وظیفہ بتائیں، میرے بچے نماز نہیں پڑھتے، تو ہم پوچھتے ہیں جناب آپ یہ بتائیں آپ 5 وقت کے نمازی ہیں؟ تو پھر تھوڑا شرمندہ ہو کے کہتے ہیں نہیں، کبھی کبھی سستی ہو ہی جاتی ہے، اور کبھی کبھی نہیں ہوتی، یہ ہر روز ہی سستی
تو مجھے بتائیں جب باپ خود نماز نہیں پڑھتا تو وہ کیسے توقع کر سکتا ہے کہ اس کی اولاد نمازی بن جائے؟ جناب کوئی وظیفہ بتائیں کہ میرے بچے قرآن کھول کے اس کی تلاوت کریں۔ میں نے پوچھا بتائیں آپ روز تلاوت کرتے ہیں؟ تو جواب ملتا ہے نہیں، بس مہینے بعد توفیق مل جاتی ہے 2-3 رکوع پڑھنے کی۔ تو ذرا سوچیں کہ جب آپ خود قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے تو آپ کے بچے کیسے قرآن کے قاری بنیں گے؟ تو پہلے اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اور یقین جانیں جب آپ 5 وقت کے نمازی بنیں گے نا تو بچہ دیکھ کر زیادہ سیکھتا ہے۔ بچہ جب دیکھے گا کہ اذان سن کے میرا باپ وضو کرنے کی طرف لپکتا ہے، میرا باپ نماز کی تیاری شروع کرتا ہے، تو آپ کے بچے یقین جانیں آپ کو ڈانٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو جھڑکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کے وضو کو دیکھ کر آپ کے بچے بھی وضو کرنا شروع کر دیں گے، آپ کی نماز کو دیکھ کر آپ کے بچے بھی نماز پڑھنا شروع کر دیں گے۔ جب آپ روز قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو پھر آپ کو وظیفے نہیں پوچھنا پڑیں گے، آپ کے بچے آپ کی تلاوت کو دیکھ کے روزانہ قرآن کی تلاوت شروع کر دیں گے۔ اور جب باپ سارا دن موبائل کے اوپر گیمیں کھیلتا رہے، جب باپ سارا دن شطرنج میں گزار دے، باپ سارا دن لوڈو میں گزار دے، باپ سارا دن تاش میں گزار دے، باپ سارا دن کیبل کے اوپر ڈرامے اور فلمیں دیکھنے میں گزار دے، باپ 4-4 گھنٹے ٹی وی لگا کر سیاسی ٹاک شو دیکھنے میں گزار دے، تو پھر مجھے بتائیں نا آپ کی اولادیں کیسے نمازی بنیں گی؟ آپ کی اولادیں کیسے قرآن کی تلاوت کرنے والی ہوں گی؟ آپ کی اولادیں کیسے نبی پاک پہ درود پڑھیں گی؟ تو حضرت فاروق اعظم نے اپنی اولاد کی اس طریقے سے بھی تربیت کی ہے کہ حضرت فاروق اعظم نفلی نماز گھر میں ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر کا انتقال ہوا تو عدت گزرنے کے بعد آپ کی ایک زوجہ تھی حضرت عثمان نے ان کے ساتھ نکاح کیا۔ جب نکاح ہو گیا تو وہ خاتون کہنے لگی اے عثمان میری تو جوانی بھی ختم ہو گئی، بڑھاپا شروع ہو رہا ہے، تو نکاح کرنے کی جو کشش ہوتی ہے وہ میرے اندر نہیں، تو آپ نے کیوں میرے ساتھ نکاح کیا؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خاتون کو جو جواب دیا وہ ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا۔ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ تیرے ساتھ میں نے اس لیے نکاح کیا ہے تاکہ تو مجھے یہ بتائے کہ عمر بن خطاب گھر میں اپنے رب کی عبادت کیسے کیا کرتے تھے۔ میں نے اس نیت سے اس ارادے سے تیرے ساتھ نکاح کیا۔ آج ہم گھروں کے نقشے بناتے ہیں، نقشہ پاس کرواتے ہیں، یہ لیونگ روم، یہ ڈرائنگ روم، یہ کچن، یہ باتھ، یہ جناب ٹی وی لاٹ، یہ گیراج، یہ فلاں، تو کبھی اپنے گھر کے نقشے میں ایک کمرہ مخصوص کریں عبادت کے لیے۔ اور صحابہ کرام جب گھر بناتے تھے تو ایک کمرہ مخصوص ہوتا تھا جسے مسجد البیت کہا جاتا تھا، یعنی وہ مسجد جو گھر میں بنی ہوتی ہے، ایک کمرہ مخصوص کریں۔ اس کمرے میں عام آنا جانا نہیں ہونا چاہیے، وہاں مصلی بچھا ہو، جائے نماز بچھی ہو، تخت پوش پڑا ہو، وہاں ایک ریک میں قرآن پاک پڑھے ہوں، قرآن کی تفسیر ہو، حدیث کی کتابیں ہوں، نبی پاک کی سیرت والی کتابیں ہوں، اور آپ جب وہاں پہ داخل ہوں گے تو جوتے اتار کے داخل ہوں گے، آنا جانا عام نہیں ہوگا۔ آپ جب یہ کریں گے تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے بچوں کے اندر دین کا ذوق کس قدر پیدا ہوتا ہے، دین کا شوق آپ کے بچوں کے اندر کس قدر پیدا ہوتا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ گھر میں نفلی نماز ادا کرتے تاکہ آپ کی اولاد آپ کو دیکھ کر دین کے اوپر چلنے والی بن جائے۔ حضرت فاروق اعظم کی سیرت کا ایک اور پہلو دیکھیں، آپ نے ساری زندگی غرور نہیں کیا، تکبر نہیں کیا۔ 26 لاکھ مربع میل کے اوپر آپ حکمرانی کرتے تھے، اور یہ تھوڑا علاقہ نہیں ہے۔ ہمارے ملک پاکستان کا رقبہ 7,96,096 مربع میل ہے، کہاں 7 لاکھ اور کہاں 26 لاکھ؟ اتنی بڑی سلطنت کے اوپر حضرت فاروق اعظم حکمرانی کیا کرتے تھے، مگر عاجزی، انکساری،
ایک دفعہ ایک اجنبی آیا اور آ کر اس نے حضرت عمر کی تعریف شروع کر دی، اے عمر تو بڑا عدل کرنے والا ہے، بڑا انصاف کرنے والا ہے، دین کو قائم کرنے والا ہے، تو نے دین کو نافذ کر دیا ہے، عمر آپ کی کیا بات ہے، واہ واہ سبحان اللہ، آپ کی تعریف ہر بندے کو اچھی لگتی ہے، مگر حضرت فاروق اعظم نے جب اپنی تعریف سنی آپ نے رونا شروع کر دیا اور اس کو کہا اہلکتا و اہلکتنی، تو نے میری تعریف کر کے خود کو بھی ہلاک کیا ہے، تو نے مجھے بھی ہلاک کر دیا، تو خود بھی تباہ ہوا، تو نے مجھے بھی تباہ کر دیا، جتنا وقت تو نے میری تعریف میں لگایا ہے اتنا وقت تو رب کے ذکر میں لگاتا، رب تجھے ذکر کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا۔ تو اس میں دیکھیں ہم میں سے کسی کو تھوڑا سا رتبہ مل جائے تو وہ بھی کہتا ہے جب میں آؤں تو لوگ کھڑے ہو کے مجھے ویلکم کریں، لوگ بڑے بڑے کے القابات لگائے میرے ساتھ، میرے آنے پہ نعرے لگنے چاہیے۔ اور یہ جو چاپلوسی کرنے والے ہوتے ہیں، خوشامدی لوگ ہوتے ہیں، مکھن لگانے والے ہوتے ہیں، جھوٹی تعریف کرنے والے ہوتے ہیں، یہ انسان کو کہیں کا بھی نہیں چھوڑتے۔ جو بندہ اپنی تعریف سننا چاہتا ہے نا، اس کے اندر غرور آ جاتا ہے، اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے، اس کے اندر میں آ جاتی ہے۔ دیکھیں حضرت فاروق اعظم تعریف کے قابل ہے، اتنی بڑی سلطنت کا نظام چلا رہے ہیں، مگر پھر بھی اپنی تعریف کو پسند نہیں کرتے، کہتے ہیں تو نے میری تعریف کر کے خود کو بھی تباہی میں ڈالا ہے، تو نے مجھے بھی تباہی میں ڈالا ہے۔ اور عاجزی کا عالم کیا ہے کہ ایک دن بیت المال کے جو سرکاری اونٹ ہوتے تھے، ایک دن ان کی مالش کرنے ہیں، ان کے جسم کے اوپر کیچڑ لگا تھا، اسے کھرچ کھرچ کے صاف کر رہے ہیں، بیت المال کے اونٹوں کو نہلا رہی ہیں۔ غلاموں نے دیکھا تو دوڑتے ہوئے آئے، بھاگتے ہوئے آئے، امیر المومنین آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، ہم آپ کے خادم، ہم آپ کے نوکر، ہم آپ کے ملازم، یہ آپ کا کام نہیں، یہ تو آپ کے غلاموں کا کام ہے۔ حضرت عمر نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، آج یہ کام میں خود کروں گا، اس لیے کہ میں بیٹھا تھا تو میرے دل میں خیال آیا اے عمر تو کتنی پاور والا ہے، اتنی بڑی سلطنت کے اوپر حکمرانی کر رہا ہے، بس میرے نفس کے اندر تھوڑی انا پیدا ہوئی تو میں نے کہا عمر آ میں تجھے تیری اوقات بتاؤں، تیری یہ اوقات ہے کہ تو بیت المال کے اونٹوں کو نہلا رہا ہے، تم پیچھے ہٹ جاؤ، میں اپنے نفس کو سبق سکھانا چاہتا ہوں، میں اپنے نفس کو یہ سبق سکھانا چاہتا ہوں کہ اے عمر تیرے اندر کوئی کمال نہیں ہے، اے عمر تیرے اندر کوئی خوبی نہیں ہے۔ ایک دفعہ قافلے کے ساتھ گزر رہے تھے تو ایک وادی آئی، ایک کھلا میدان، حضرت عمر اس جگہ کے اوپر کھڑے ہوئے اور زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ جو 7 لوگ کھڑے تھے انہوں نے کہا امیر المومنین کیا ہوا، رونے کی کوئی وجہ تو ہمیں نظر نہیں آتی، کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ میدان ہے جہاں اسلام قبول کرنے سے پہلے میں اونٹ چرانے کے لیے آتا تھا، مگر عمر کو اونٹ بھی چرانے نہیں آتے تھے، میں ایک اونٹ پکڑتا تھا دوسرا بھاگ جاتا تھا، اسے پکڑتا تھا تیسرا بھاگ جاتا تھا، اور میرا باپ مجھے مارتا تھا، مجھ سے خفا ہوتا تھا کہ اے عمر تو اتنا عجیب آدمی ہے کہ تجھے سے اونٹ بھی نہیں سنبھالے جاتے۔ حضرت عمر کہتے ہیں ایک وہ وقت تھا اور ایک آج کا وقت ہے کہ 26 لاکھ مربع میل کے اوپر میں حکومت کر رہا ہوں، عمر کے اندر کوئی کمال نہیں تھا، بس جب سے میں نے کنڈل والے زلفوں والے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، نبی کی سنگت میں آیا ہوں، نبی کی صحبت میں آیا ہوں، نبی کی تربیت میں آیا ہوں، تو نبی کی تربیت کی وجہ سے اتنی بڑی سلطنت کے اوپر آج عمر حکمرانی کر رہا ہے، مجھے تو اونٹ بھی چرانے نہیں آتے تھے۔ یہ ہے حضرت فاروق اعظم کی عاجزی انکساری۔ اور آخری بات سنیں، جب آپ کا وقت قریب آیا، حضرت فاروق اعظم 62 سال عمر ہو گئی، کچھ ہی مہینوں کے بعد آپ کا وصال ہوا، تو حضرت فاروق اعظم نبی پاک کے ایک صحابی ہیں حضرت حذیفہ بن یمان، ان کے پاس گئے۔ حضرت حذیفہ یہ وہ خوش نصیب صحابی تھے
جن کے ساتھ نبی پاک راز و نیاز کی باتیں کیا کرتے تھے، راز کی باتیں حضور کسی سے نہیں کرتے تھے، حضرت حذیفہ سے کیا کرتے تھے۔ اور قرآن حکیم میں جب منافقین کا ذکر آتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے کسی منافق کا نام نہیں لیا، مطلقاً کہا منافقین کے بارے میں، مگر حضرت حذیفہ وہ تھے جن کو نبی پاک نے منافقین کے نام بتا رکھے تھے، ایک ایک کر کے یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے، اور کسی کو حضور نے نہیں بتائے تھے، اکیلے حضرت حذیفہ کو بتائے تھے۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے جب کسی کا انتقال ہوتا تو جس کا جنازہ حضرت حذیفہ نہیں نہ پڑھتے تھے ہم بھی اس کا جنازہ نہیں پڑھا کرتے تھے، ہو سکتا ہے یہ منافق ہو، اور جس کا جنازہ حذیفہ پڑھ لیا کرتے تھے ہم بھی اس کا جنازہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو حضرت فاروق اعظم حضرت حذیفہ کے گھر گئے اور جا کر کہا اے حذیفہ مجھے ایک بات بتاؤ۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں امیر المومنین حکم کریں، مجھے بلا لیا ہوتا، آپ خود کیوں آئے؟ کہا اے اے حذیفہ بات ہی ایسی تھی، مجھے یہ بتاؤ کہ نبی پاک نے تم کو جن منافقین کے نام بتائے ہوئے تھے مجھے بتاؤ کیا عمر کا نام تو ان منافقین میں شامل نہیں نا؟ مجھے بتاؤ کیا میرا نام تو ان میں موجود نہیں نا؟ حضور نے جن منافقوں کے نام تم کو بتائے ہیں کیا میں تو ان میں شامل نہیں نا؟ تو حضرت حذیفہ نے یہ سنا، چیخ ماری، بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ تھوڑی دیر بعد ہوش آیا اور کہنے لگے اے عمر آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، میں نے نبی پاک کی زبان سے جن منافقوں کے نام سنے آپ کا نام ان میں نہیں، میں نے نبی پاک کی زبان سے یہ سنا ہے کہ جس راستے سے عمر گزر رہا ہو شیطان وہ راستہ